السلام علیکم۔ دعا کی طاقت الہی کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ یہ اسلامی عقیدے اور عمل میں بہت اہمیت رکھتا ہے کہ دعا اللہ کے ساتھ بات چیت کرتے اور اس کی رہنمائی، برکتوں اور بخشش کے حصول کا ایک طاقتور عمل ہے۔ دعا ایک مسلمان کے روحانی سفر کا ایک لازمی حصہ ہے اور یہ فرد اور الہی کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس مضمون کا مقصد دعا کے تصور، اس کی اہمیت اور اس سے وابستہ مختلف پہلوؤں کو تلاش کرنا ہے۔ دعا ایک مومن کی خواہشات، امیدوں اور اللہ کی ضروریات کی دلی اظہار ہے۔ یہ براہ راست رابطے کی ایک شکل ہے جو مسلمانوں کو خالق کے ساتھ ذاتی تعلق قائم کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ دعا کسی بھی وقت، کسی بھی زبان اور کسی بھی جگہ کی جا سکتی ہے۔ اس عبادت کے عمل کی رسائی اور جامعیت کو ظاہر کرتی ہے۔ دعا کی اہمیت: ایک مسلمان کی زندگی میں دعا کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ یہ فیصلے کرنے میں، اللہ سے رہنمائی حاصل کرنے، مشکل کے وقت اس کی رحمت کے حصول اور اس کی لاتعداد نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا اللہ پر ہمارے انحصار اور ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں پر اس کی حاکمیت کے اعتراف کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ قبول شدہ دعا کی شرائط: جبکہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، کچھ شرائط ہیں جو دعا کی قبولیت کو بڑھا سکتی ہیں۔ اخلاص: ایک مخلص دعا وہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، سچے ارادے اور صرف اللہ کے لیے عقیدت کا اظہار کرتی ہے۔ ایمان اور بھروسہ: ہماری دعاؤں کا جواب دینے کی اللہ کی قدرت اور صلاحیت پر یقین ہماری دعا کو قبول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ استقامت اور صبر: اللہ سے مسلسل دعا مانگنا یہاں تک کہ جب مطلوبہ نتیجہ فوری طور پر حاصل نہ ہو، اس کی حکمت اور وقت پر ہمارے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ حرام سے اجتناب: ممنوع کاموں میں مشغول ہونا یا دوسروں کو نقصان پہنچانا ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ عمل صالح کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ دعا کی مختلف اقسام: دعا کو اس کے سیاق و سباق اور مقصد کی بنیاد پر مختلف شکلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عام دعائیں: یہ عام دعائیں ہیں جن میں اللہ کی طرف سے مجموعی صحت، رہنمائی اور برکت کی طلب ہوتی ہے۔ ذاتی دعائیں: یہ مخصوص دعائیں ہیں جو انفرادی ضروریات سے متعلق ہیں، جیسے صحت، تعلیم، کیریئر یا تعلقات۔ دوسروں کے لیے دعائیں: خاندان، دوستوں اور پوری مسلم کمیونٹی کی بھلائی اور کامیابی کے لیے دعا کرنا ہمدردی اور اتحاد کے بے لوث عمل کی عکاسی کرتا ہے۔ قرآن و سنت کی دعائیں: قرآن مجید میں مذکور اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بیان کردہ مخصوص دعاؤں کی تلاوت اور حفظ کرنے سے مسلمانوں کو پیغمبر کی مرتب کردہ مبارک مثالوں کی تقلید کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ دعا کے آداب: اگرچہ دعا کسی بھی وقت اور کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے، لیکن ہماری دعاؤں کے اخلاص اور قبولیت کو بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آداب تجویز کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ شامل ہیں: اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز: اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا شروع کرنا اس کی عظمت اور اس کے سامنے ہماری عاجزی کا اعتراف کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ذاتی درخواست کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا احترام اور عزت کا اشارہ ہے۔ عاجزی اور ارتکاز: عاجزی کی حالت میں رہنا، خلف اشار سے بچنا اور دعا کے الفاظ اور معنی پر توجہ دینا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہاتھ اٹھانا: دعا کے دوران ہاتھ اٹھانا ایک محتسن اشارہ ہے جو ہتھیار ڈالنے اور تسلیم کرنے کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعائیں دینے والا اور ہمیشہ دعائیں کرتے رہنے والا بنا۔ کیا پتہ کب اور کون سی ایسی گھڑی آئے جس میں ہماری دعا کی دستک کھول دی جائے اور ہماری دعاؤں پر اللہ اپنے کن فیکون کی بارش عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔